بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں ہوں گلنار فاطمہ اور چینل ون کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پروگرام ریسزم ان اسلام کی دوسری قسط کو لے کر. ناظرین 14 صدیوں پہلے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث فرمائی، جہاں انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی عرب کسی غیر عرب پر افضلیت نہیں رکھتا ہے، نہ کوئی غیر عرب کسی عرب پر، نہ کوئی گورا کسی کالے پر برتری رکھتا ہے، اور نہ کوئی کالا رنگ کا انسان کسی گورے پر اپنی افضلیت رکھتا ہے. تم سب آدم کی ہی اولاد ہو اور بے شک آدم کی خلقت مٹی سے ہی ہوئی تھی. ناظرین 1400 سال پہلے جو یہ درس ہمیں دیا گیا ہمارے نبی کے ذریعے، ناظرین اس حدیث کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو گورا اور کالے کے بیچ میں جو تعصب ہوتا ہے، اسی تعصب نے ہمارے ملک کی آزادی کی نیو رکھی تھی. تب کہ جب ساؤتھ افریقہ میں ٹرین میں سفر کرتے وقت ہمارے فادر آف دا نیشن یعنی مہاتما موہن داس کرم چند گاندھی کو ایک ٹرین کی فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ سے ٹکٹ ہونے کے باوجود اس لیے نکال باہر کیا گیا کیونکہ وہ کمپارٹمنٹ ریزرو تھا صرف گورے انگریزوں کے لیے، اور وہاں براؤن سکنڈ انڈینز کی ضرورت نہیں تھی. ریسزم آخر کیوں ہمارے سماج کا ایک ناسور مرض ہے، اور آج تک کیوں ہم اس مرض سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پائے ہیں؟ اس مرض کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ اور ایسی بہت سی دلچسپ باتیں ہم کریں گے آج ہماری مہمان خواہر زارا رضوی صاحبہ سے. خواہر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں ریسزم پر ہم سے ڈسکشن کرنے کے لیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دوبارہ سے دعوت دینے کے لیے. خواہر پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جب بات کی تھی آپ سے ریسزم کے بارے میں، تو آپ نے بہت مختلف قسم کی چیزوں پر ہمیں غور کروایا تھا کہ کس طریقے سے ریسزم صرف جلد کی رنگت یا حسب نسل پہ برتری رکھنے والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں جہاں ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، اور اس کے جیسے ہم نے اس کے فیکٹرز بھی ڈسکس کیے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے پہ، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. لیکن آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر جب یہ دنیا کی خلقت ہوئی ہے تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا ریسسٹ کون تھا، اور اس کی کیا حرکت تھی جس کی وجہ سے آج ہم یہ مصیبت کو جھیل رہے ہیں اپنے معاشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. آئی تھنک ہم میں سے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا ریسسٹ جس نے جو ہے فرق ظاہر کیا اور اپنے آپ کو بہتر اور کسی کو کمتر بتانا چاہا، وہ خود ابلیس تھا. اور یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق فرمایا اور ان کے اندر روح کو پھونکا، اور تمام آسمانی باشندوں کو حکم دیا، خصوصاً ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سجدے میں گر جائیں حضرت آدم کے سامنے، یعنی تعظیمی سجدہ جسے کہا گیا. چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک جنرل حکم تھا، آلدو ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہے، جن کے قسم میں سے ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے واجب تھا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرے، اور اس نے انکار کیا. تو خداوند عالم نے اس چیز کا سوال کیا تھا، یعنی خداوند عالم بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز کو ہم کو بنا ایویڈنس کے، بنا اس شخص سے پوچھے ہوئے ہمیں فوراً کسی ڈیسیجن پر نہیں آنا، جو بیسکلی ریسزم میں ہوا کرتا ہے. جسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں فیکٹرز بھی دیکھے تھے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں بنا جانے ہوئے کہ ایگزیکٹلی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. جہالت جیسے بہت بڑا فیکٹر دکھایا گیا. تو ہم خداوند عالم کی روش دیکھیں، خداوند عالم کی سنت دیکھیں کہ وہ سوال کر رہا ہے. جانتا تو ہے کیوں ابلیس نے نہیں کیا ہے سجدہ، لیکن پھر بھی جو ہے کلیئر کر رہا ہے ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کو یہ دکھانا بھی چاہ رہا ہے کہ وہ جو ہے عادل ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے. لہٰذا خداوند عالم نے سوال کیا تھا ابلیس سے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں سجدہ آدم سے روک دیا، جس کی وجہ سے تم نے سجدہ آدم نہیں بجا لایا. اور ابلیس کا جواب سب بہتر جانتے ہیں، یہی تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تو نے انہیں مٹی سے خلق فرمایا. یعنی اس کے نظر میں، اس کے قیاس کی بنا پر نار یعنی آگ مٹی سے بہتر تھی. بس اس نے سب سے پہلے جو ہے یہ فرق ظاہر کیا کہ میں بہتر ہوں حضرت آدم سے. اور خداوند عالم جبکہ جانتا تھا کہ خداوند عالم جسے بنا رہا ہے اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، یعنی اتنا بڑا پوزیشن تھا حضرت آدم کا،
تو اس نے اس چیز میں یعنی اللہ کی وزڈم کو بھی کویسچن کیا. تو بیسیکلی ریسزم میں بھی یہی ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی وزڈم کو کویسچن کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی دوسری مخلوق کو پیدا کیا ہے, کسی دوسرے انسان کو پیدا کیا ہے جو ہماری ایتھنیسٹی سے بلانگ نہیں کرتا ہے, یا کسی کا رنگ الگ ہے, یا کسی کی زبان الگ ہے, یا کسی کا علاقہ الگ ہے, یا کسی کے فوڈ ہیبٹس الگ ہیں, ایٹنگ ہیبٹس الگ ہیں, تو وہ بھی جو ہے ہمارے برابر کے ہی لوگ ہیں, ہماری طرح ہی انسان ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن دکھایا ہے اپنی کریشن میں. تو یہاں پر ابلیس نے بھی اللہ کے وزڈم کو کویسچن کیا کہ تو نے اسے کیسے خلیفہ بنانا گوارا کیا جبکہ میں بہتر ہوں حضرت آدم سے, اور اس نے اس بنا پر جو ہے انکار کر دیا. اب یہیں سے جو ہے سارے تعصب کی بیج بو دی گئی, اور اسی لیے معصومین علیہ السلام کی حدیث بھی جو ہے اس کی مذمت میں ملتی ہیں, جہاں پر انہوں نے ابلیس کی مذمت کی اور کہا کہ اس نے اپنی خلقت پر فخر کیا, اس نے افتخار کیا اپنی خلقت پر, یعنی پرائڈ دکھایا اپنی خلقت پر, اور اس کے اپنی اصل میں یعنی کہ حضرت آدم کی اصل میں اس نے ان کے خلاف جو ہے ڈسکرمنیٹ کیا, یعنی ان کے اصل, ان کا اوریجن جو ہے مٹی سے ہے, اور اس کی اصل جو ہے وہ نار سے ہے, آگ سے ہے, لہٰذا اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا. اور معصوم فرماتے ہیں ہر تعصب کرنے والا, ہر تعصب ظاہر کرنے والا یہ سن لے کہ امام المتعصبین یعنی کہ ان کا لیڈر, تعصب کرنے والوں کا لیڈر ابلیس ہے. ہر مستکبر یہ سمجھ لے کہ سب سے پہلا تکبر کرنے والا ابلیس ہے, لہٰذا اگر کوئی بھی تکبر کرتا ہے یا کوئی بھی تعصب دکھاتا ہے تو اس کی اصل ایکچولی ابلیس کی طرف جاتی ہے, خدا کی طرف نہیں جاتی, حضرت آدم کی طرف نہیں جاتی, بلکہ ابلیس کی طرف جاتی ہے اس کی اصل. پھر فرماتے ہیں کہ یہ اس نے اساس رکھی عصبیہ کی یعنی ڈسکرمنیشن کی. تو آج ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی فرق کسی کے لیے اگر ظاہر کرتے ہیں, ریسسٹ ہو جاتے ہیں, پریجوڈسڈ ہو جاتے ہیں, ڈسکرمنیشن کرتے ہیں, تو ہماری ساری جو اساس رکھی ہے یہ ابلیس نے رکھی ہے, شیطان نے رکھی ہے. اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ابلیس ان میں سے ہے, کیونکہ اس نے اتنی عبادتیں, وہ ظاہراً اتنی عبادتیں کیا کرتا تھا کہ کچھ روایتوں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ابلیس جو ہے معصوم ملائکہ کا ٹیچر ہوا کرتا تھا, اور اتنے اس نے سجدہ اتنا طولانی کیا تھا جس کی بنا پر جو ہے اس نے اپنا اجر بھی طلب کیا اللہ تعالیٰ سے. تو امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ خیال کیا کرتے تھے کہ ابلیس ان میں سے ہے, اور اس کے پاس وہ علم ہے اللہ کا جو ان کے پاس نہیں ہے, یعنی اللہ نے اسے کچھ خاص علم سے, جیسے اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنے غیب میں سے نوازتا ہے, تو ابلیس کے پاس بھی وہ علم ہے. لیکن جب اس کے دل سے, اس کی نفس سے وہ خارج ہوا جو اس کے اندر چھپا ہوا تھا, یعنی اب تک پوشیدہ تھا اس کے اندر جو پریجوڈس تھی, جو ڈسکرمنیشن تھا اس کے اندر, وہ جیسے ہی حضرت آدم کی خلقت ہوئی اور روح پھونکی گئی ان میں اور اسے حکم ہوا, وہ باہر آ گیا. تو تب ملائکہ کو احساس ہوا کہ یہ جو ہے ایکچولی یہ تو ہم جیسا نہیں تھا, یہ ہم میں سے نہیں تھا, اور یہ اس کے پاس کوئی علم تھا ہی نہیں. اگر اللہ کی طرف سے علم ہوتا تو اس طرح کا یہ کام, اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. قہر, جیسے ابھی آپ نے بتایا ابلیس کے بارے میں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا ریسسٹ اگر کوئی تھا تو وہ ابلیس تھا, اور جتنے عیب, جتنی برائیاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ سب ابلیس سے ہی منسوب ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ ہم اتنے ہسٹری میں جا چکے ہیں تو آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ. جب نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, جب وہ ایز اے پروفٹ سب کے سامنے آئے اور لوگوں نے ان کے سامنے تسلیم کرنا شروع کیا, ان کے ہاتھوں پر بیعت کی, تو ان کی نبوت کے پہلے کا جو دور تھا, جاہلیہ کا دور جسے ہم کہتے ہیں, تو اس میں کس قسم کی ریسزم پائی جاتی تھی, کس قسم کی نسل پرستی تھی, اور کیا ماحول ہوا کرتا تھا ان جنرل اس عرب سماج کا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عصبیہ کا لفظ جو ہے آیا ہے روایتوں میں اور ہسٹری میں, تاریخ میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو یہ جو قبیلہ پرستی ہے وہ بہت زیادہ تھی عربوں کے درمیان میں. ہم اس قبیلے کے ہیں, فلاں اس قبیلے کا ہے. قریش کے قبیلے کو بہت زیادہ فخر تھا اپنے اوپر کہ ہم جو ہے قریشی ہیں, ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. عربوں کو, عجموں کے اوپر جو ہے بہت زیادہ وہ افتخار کیا کرتے تھے کہ ہم عربی ہیں, وہ عجمی ہیں, سارے عجمی جو ہیں وہ ہم سے کمتر ہیں, ہم عرب ہیں. تو اس طریقے کا ایک پریولنٹ مینٹالٹی وہاں ہوا
ہوا کرتی تھی اور ان کو اخلاق سے کوئی لینا دینا تھی، یعنی کہ اخلاق کو معیار بنانے کے بجائے ٹرائبلزم جو ہے ان کا معیار بنا ہوا تھا کہ ہم کس قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں، کس کلین سے بلانگ کرتے ہیں، وہ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی. اور ایک قبیلہ یا کلین جو ہے اپنے والوں کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا تھا، چاہے وہ سب سے بدترین انسان ہی کیوں نہ ہو. یہاں پر اس کے علاوہ ان کی اتھارٹی بھی جو ہے، کچھ چیفز آف ٹرائبس ہوتے تھے، ان کے ہاتھ میں اتھارٹی دی جاتی تھی جن کو سپیریئر سمجھا جاتا تھا، جو اپنے آپ کو سپیریئر بتاتے تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ عربوں کے درمیان دو طرح کے لوگ تھے. ایک جو ایکچولی مکہ وغیرہ میں، حجاز میں ڈویل کرتے تھے، وہاں پر رہا کرتے تھے، اس کے باشندے ہوا کرتے تھے، اور کچھ جن کو ہم بدو عرب کہتے ہیں. تو ان کے درمیان بھی جو ہے بہت فرق تھا. جو ٹاؤن ڈویلرز تھے، جو مکہ حجاز وغیرہ کے رہنے والے تھے، جن کے ایک پراپر مکان ہوا کرتے تھے، تو وہ جو ہے بدو عرب کو کنٹیمپٹ کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، ان کو بہت ہی ان کی توہین کیا کرتے ہیں، ان کو ذلیل نظروں سے دیکھا کرتے تھے. اور بدو عرب ان لوگوں کو کنٹیمپٹ کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو شاپ کیپرز ہیں، یعنی ایک شاپ کیپر کی کیا حیثیت، کیا اس کی اوقات. تو اس طرح سے بہت کنٹیمپچوس نظر سے وہ دیکھا کرتے تھے. اور بہت ہی ان کے درمیان جو ہے ونڈکٹیونیس، ہر چیز کے لیے بدلہ لے لینا. اگر ان کے قبیلے کا کوئی شخص کے ساتھ کسی دوسرے قبیلے کا کچھ انبن ہو گئی تو اس میں جو ہے قبیلے فوراً وار پر اتر آتے تھے. تو اس طرح کی عصبیت ان کے یہاں بہت زیادہ رائج تھی. جی خواہر، ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان آئے ہیں، یا اس وقت کے لوگوں کے سامنے جب آئے ہیں، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہے، دا مرسی فار مین کائنڈس. تو جو یہ اتنا ایک مرسیفل ایک پروفٹ ہے، اتنے رحمت والا ایک یہ نبی ہمارے پاس آیا، تو اس وقت کی جاہلیہ کے دور کے لوگوں کو جو اتنے نیرو مائنڈیڈ تھے کہ وہ اپنی ہی سپریمیسی میں، اپنی ہی الگ خمار میں رہا کرتے تھے کہ ہم افضل ہیں اور تم کمتر ہو، تو ایسے نیرو مائنڈیڈ سوسائٹی کا انہوں نے ریفارم کس طریقے سے کیا، اور کیا وہ کامیاب ہوئے کہ انہوں نے پوری طریقے سے نسل پرستی اور اس عصبیہ کو اپنے معاشرے سے بالکل ایریڈیکیٹ کر دیا؟ اب جب رسول کے دور کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے رسول اللہ کی مسجد میں آتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک گروہ وہاں پر جمع ہے جس میں سلمان فارسی ہیں، جو کہ جیسے ہم جانتے ہیں وہ پرشیا سے تھے، فارس کے رہنے والے تھے، اور صہیب نام کے ایک شخص تھے جو کہ ایک گریک ٹریڈر تھے، تو یونانی بزنس مین تھے، اور ایک حضرت بلال جو کہ حبشی تھے. تو یہ تینوں وہاں اس گروہ میں موجود تھے. اب یہ شخص آتا ہے جسے روایتوں میں بتایا گیا ہے. یہ شخص آ کے سوال کرتا ہے کہ اگر اوس اور خزرج کے جو قبیلے ہیں وہ محمد کو سپورٹ کریں تو وہ ان کے لوگ کہلائیں گے، یعنی کہ اگر رسول کو سپورٹ کرتے ہیں تو اوس اور خزرج کے لوگ ان کے اپنے لوگ کہلائیں گے. لیکن یہ تینوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہاں کے نہیں ہیں، یہ عربوں میں سے نہیں ہیں، لہٰذا یہ تینوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بتاتی ہے ہمیں روایت کی رسول اللہ اتنے غضبناک ہوئے کہ ان کے چہرے پر جو ہے یہ آثار نمایاں ہوئے، اور رسول اس وقت میں موجود نہیں تھے. لوگوں نے آ کر انہیں خبر کی کہ اس طرح کی باتیں وہاں پر چل رہی ہیں. تو رسول اللہ جو ہے فوراً مسجد گئے، لوگوں کو خطبہ دینا شروع کیا. خطبے میں کہا کہ جان لو کہ جو رب ہے اور جو رازق ہے وہ ایک ہی ہے، وہ الگ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تمہارے جد بھی وہی ہیں جو ہمارے جد ہیں، یعنی ہم دونوں کے جد جو ہے جا کر ایک ہی جگہ جا کر ملتے ہیں، اور وہ حضرت آدم ہیں، انہی سے جو ہے ساری بنی آدم ہے. تمہارا جو دین بھی ہے وہ بھی ایک ہے، یعنی سب کے سب مسلمان ہو، لہٰذا تمہارا دین بھی جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور تم میں سے کسی کا عرب ہونا تمہیں دوسرے پر، عجمی پر کوئی فضیلت نہیں بخشتا ہے، اور تمہارے میں سے کسی کا عرب ہونا تمہارے ماں اور باپ کی بنا پر نہیں ہے. یعنی کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ عرب تھے لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضیلت عنایت ہو گئی کہ ہم عربی ہیں. اور جو یہ عربی زبان ہے نا، یہ زبان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ عربی زبان کو بھی کوئی فوقیت نہیں حاصل ہے یونانیوں کی زبان پر یا عجمیوں کی زبان پر، فارسیوں کی زبان پر اور حبشیوں کی زبان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. جو بھی عربی بولنا شروع کر دے وہ عرب ہے،
یعنی جس نے بھی عربی بولی، یعنی آج بھی ہم اگر عربی ٹنگ کو اوبویسلی ہم قرآن پڑھنے کے لیے اور نمازیں وغیرہ پڑھنے کے لیے جو ہے عربی سیکھتے ہیں، تو ہم بھی اگر عربی بول رہے ہیں، اس طریقے سے عربی میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی عربی ہیں. یعنی یہ رسول اللہ نے کلیئر کر دیا کہ تم جو ہے کوئی خاص عرب ہو نہیں، جو بھی عربی بولنا سیکھ جائے، جو بھی عربی بولنے لگے، چاہے وہ صرف پڑھے تو وہ عربی ہو جاتا ہے. تو یہ رسول نے یہ چیز کو کلیئر کر دیا. اس کے علاوہ رسول اللہ نے بہت ساری چیزیں، جیسے سلمان فارسی کو بہت لوگ آ کر جو ہے یہ کہا کرتے تھے کہ تم کیا ہو، تمہارا حسب و نسب کیا ہے، اور تم تو بس یوں ہی سلمان فارس کے رہنے والی ہو. اور فارس کو جو ہے عرب لوگ کمتر سمجھتے تھے کیونکہ وہ عجم کا حصہ تھا. جی، عجم کا حصہ تھا. تو یہاں پر بھی رسول اللہ نے اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا ان کے لیے کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. اور سلمان کو یہ بھی کہا کہ سلمان محمدی، یعنی کہ سلمان محمد والے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ نے یہ چیز بتائی عصبیہ کے بارے میں کہ جس کے بھی دل میں ایک ذرہ برابر بھی تعصب ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے جہاں وہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی تعصب کیا یا اس کی ذہن میں تعصب آیا، تعصب کس بات پر، کہ میری جو کمیونٹی ہے اس کا سب سے بدترین فرد بھی دوسرے کمیونٹی کے سب سے بہترین فرد سے بہتر ہے. یعنی جو سب سے شریر انسان ہے، سب سے مسچیوس، سب سے بدماش انسان ہے ہماری کمیونٹی کا، وہ بھی جو ہے دوسری کمیونٹی کے سب سے بہتر انسان سے افضل ہے. تو پھر اس کے گردن سے ایمان جو ہے اڑ چکا ہے. یعنی اس کے اندر بالکل بھی ایمان اب نہیں رہا. اب رسول بتا رہے ہیں کہ تم تو مومن ہی نہیں رہے، تم تو مسلمان ہی نہیں رہے، تو کس بات پر فخر کر رہے ہو. پھر ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے کہ اگر کسی کے دل میں جو ہے رائی کے برابر بھی اگر تعصب ہوگا، عصبیہ ہوگا، تو پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے جاہلیت والے عربوں کے ساتھ جو ہے شامل کر دے گا. اس کے علاوہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جس کے اندر تعصب پایا جائے، اور ہم میں سے وہ نہیں ہے جو کہ تعصب کے اوپر مر جائے، یعنی جس کی موت بھی جو ہے تعصب لیے جو ہے وہ اپنے دل میں اس دنیا سے چلا جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ جاہلیت کو دور کر سکے. اور اگر کسی بات کی جو یہ تفاخر کر رہے تھے، یعنی افتخار جو کر رہے تھے اپنے درمیان کہ ہمارے آباء و اجداد عربی، ہمارے یہ ہے ہمارے آباء و اجداد میں، تو یہ سب کچھ دور کرنے کے لیے اللہ نے دین اسلام کو رائج کیا کہ ہر شخص جو ہے حضرت آدم سے ہے، ہم سب کے والد حضرت آدم ہیں. آدم تراب سے پیدا کیے گئے، یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہتر، سب سے زیادہ عزیز اللہ کے نزدیک وہی ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے. اب آپ نے جیسے خود ہی ایک رسول اللہ کی حدیث بیان کی تھی جہاں پر رسول اللہ نے خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ نے 9 ذی الحجہ کو اپنے پہلے اور آخری حج میں جو ہے رسول اللہ نے بیان کیا تھا عرفات کے اوپر. اور وہاں پر رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ تمام انسانیت حضرت آدم اور حوا سے ہے. کوئی جو عرب ہے اسے کسی عجم پر یا غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل ہے. نہ گورے کو سیاہ رنگ پر، نہ سیاہ رنگ کو کسی دوسرے رنگ والے پر یعنی گوروں پر، سوائے اس کے کہ وہ تقوی اور اچھے اعمال لے کر آئے. یعنی تقوی اور نیک اعمال ہی آپ کی بنیاد بن رہے ہیں اللہ کے نزدیک کہ کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے. اور پھر رسول نے فرمایا تھا کہ جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان اخوت میں ہیں، یعنی کہ بھائی ہیں، بردرہڈ میں ہیں. پھر غدیر کے خطبے میں بھی رسول اللہ نے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ جبرائیل جو ہے میرے پاس 3 مرتبہ آئے، اور انہوں نے جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ ہر ایک کو بتا دیا جائے. یعنی اس میں بھی فرق نہیں کیا کہ میں گوروں کو بتاؤں یا عربوں کو بتاؤں یا فارسیوں کو بتاؤں یہ چیز، یا مردوں کو بتاؤں یا عورتوں کو بتاؤں یا بچوں کو بتاؤں، ہر ایک کو مجھے خبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، حکم پہنچا ہے، چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ سیاہ رنگ ہو، کہ علی ابن ابی طالب جو ہیں میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں.
تو ایسی بہت ساری احادیث جو ہے رسول اللہ سے صادر ہوئی اور انہوں نے پورے اس معاشرے میں جو ہے کافی چینجز لانے کی کوشش کی. انہوں نے ایسے لوگوں کو ایسے مقام پر رکھا جو کہ عربی نہیں تھے, جو حبش کے رہنے والے تھے یا فارس کے رہنے والے تھے, اور آپس میں شادیاں بھی کروائی, شادیاں بھی کروائیں. اور جیسے ہم حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر اور حضرت مقداد کے بارے میں دیکھتے ہیں, حضرت سلمان فارس کے رہنے والے, جو کہ سب سے بلند درجہ جو ایمان کا ہے 10واں درجہ اس پر فائز ہو گئے. حضرت ابو ذر غفاری ان کے لیے وہ 90 درجے پر فائز تھے, یعنی ایک درجہ کم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ یہ قرار پائے جو کہ عرب والے تھے ہی نہیں, جو فارس کے تھے, جو عجمی تھے. حضرت ابو ذر غفاری بھی جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ سیاہ رنگ تھے, یعنی بہت ٹین تھا ان کا اسکن. تو اسکن کلر کے بیسس پر بھی جو ہے عرب بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے گورے رنگ کے, جو ریڈش رنگ کا تذکرہ ہوتا ہے, تو ریڈش جو ہے وائٹنس سے, ان کی والی وائٹنس جو ہے اس سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو وہ جو ریڈش رنگ کے ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو, جو گندمی رنگ کے ہوتے تھے, جو سیاہ رنگ کی طرف زیادہ ان کا اسکن کلر ہوتا تھا, تو ان کو اپنے آپ کو ان سے زیادہ افضل سمجھا کرتے تھے. خواہر, اب آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے جاہلیہ کے دور میں وہ ان کا ایک نیرو مائنڈیڈ اپروچ تھا ہر چیز کو لے کے عربس کا, اور پھر کس طرح سے رسول اللہ آئے اور انہوں نے ایک ریفارم پیدا کیا, وہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, ان لوگوں کو ریسزم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کہا, اور ایک یونٹی کا ماحول ایک کریٹ کیا اپنے حیات طیبہ میں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ایسپیکٹ یہ بھی تھا ان کے دور کا جہاں ہیومن سلیوری ہوا کرتی تھی, یعنی کہ کوئی انسان غلام یا کنیز کے طور پر دوسروں کے پاس بھیجا جاتا تھا, وہ خریدا جاتا تھا, بیچا جاتا تھا. تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں, جسٹ ایک کریٹیکل کویشچن ہے, کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب اگر ایکوالٹی کا ماحول تھا اس دور میں, ریسزم ایبولش کرنے کی بات ہو رہی تھی, تو ہیومن سلیوری کا ایسے ماحول میں, ایسے سماج میں کیا کام؟ ہیومن سلیوری کیا اس چیز کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیے, جہاں سلیوری کی بات آتی ہے, غلامی کی, کنیزی کی بات آتی ہے, تو وہ صرف عرب ورلڈ میں پریولنٹ نہیں تھا, وہ دنیا میں ہر جگہ تھا. اگر آپ ہندوستان کی ہسٹری دیکھنے جائیں تو یہاں پر بھی یہ جو ہے غلام رکھنے کے اور کنیزیں رکھنے کا جو ہے ایک رواج رہا. پلس آپ گریکس کے اس میں دیکھنے جائیں تو ان کے درمیان بھی سلیوری کا رواج رہا. آپ دوسرے جو کانٹیننٹل بیسس پر بھی آپ دوسری جگہوں کو دیکھنے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے سلیوز رکھے جاتے تھے. تو یہ دس واز ناٹ اسپیسیفک ٹو دا عرب ورلڈ. تو عربوں کے درمیان جو کہ ایک رائج تھا, لیکن رسول اللہ نے آ کر اگر وہ امیڈیٹلی ابالش کرنے کی کوشش کرتے اسے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہر ایک جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے آپ ایون شراب اور نشے کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ پہلے آیتیں یہ آئی تھی کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو اس کے قریب نہیں جانا, یعنی امیڈیٹلی شراب کو, الکوہول کو جو ہے بین نہیں کیا گیا تھا, حرام نہیں کیا گیا تھا. لیکن بعد میں جو ہے ایک دوسری آیت نے آ کر اسے منسوخ کر دیا تھا کہ اب شراب جو ہے پوری طرح سے حرام قرار دیا جا رہا ہے. یعنی اتنا ان کی تربیت اتنی کی تھی کہ اب ان کو شراب کی طرف جانے کی یا شراب نوشی کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. بس خداوند عالم نے پھر اس آیت کو اتار دیا اور اسے منسوخ کر دیا. اسلام کو بھی اگر دیکھیں تو بہت سارے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اسلام سلیوری کو ابالش کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن وہ دھیرے دھیرے, کیونکہ اتنا یہ رائج تھی, یہ سسٹم اتنا رائج تھا, اس کو اچانک سے اور ایک دم سے اسے ختم کرنا ممکن نہیں تھا. اگر آپ رسول اللہ کو دیکھیں تو یہ دین اسلام نے, شریعت نے آ کر سلیوز کو رائٹس دی. اور اگر آپ ایون رسالۃ الحقوق میں جا کے دیکھیں, امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاں بہترین طریقے سے ہر رائٹ کو جو ہے اس کے اندر مینشن کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی 2 لمحے کے لیے بھی آ کر کوئی انسان بیٹھ رہا ہے تو اس کے بھی رائٹس ہوا کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کسی کے ساتھ سفر پہ ہیں تو اس کے رائٹس ہوا کرتے ہیں. ہر رائٹ کو جو ہے امام کی رسالۃ الحقوق میں جو ہے وہ درج کی گئی ہے. تو اس میں بھی انہوں نے ایک مالک کے اور غلام کے بھی رائٹس جو ہے درج کیے ہیں. مالک سے یہ کہا ہے کہ تم جان لو کہ یہ تمہاری طرح ہی انسان ہے اور تمہارا ہی بھائی ہے. دونوں کے جو اوریجنس ہیں وہ ایک ہی کی طرف جاتے ہیں, اور وہ حضرت آدم ہے جس کی طرف حضرت آدم اور حضرت حوا کی جانب آپ کے اوریجنس جاتے ہیں. لہٰذا اسے مسٹریٹ نہ کرو, اسے وہی کھانے کو دو جو تم کھاتے ہو, اسے اسی طرح کا لباس پہناؤ جیسے تم پہنتے ہو. یعنی بہت ساری رائٹس اسلام نے انٹروڈیوس کی سلیوز کے لیے. تو سلیوری سسٹم کو پوری طرح سے تو ختم نہیں کیا, لیکن رائٹس کو انٹروڈیوس کیا. اب اگر آپ اہل البیت علیہم السلام کو دیکھتے ہیں یا رسول کے خاندان کو دیکھتے ہیں
اور ان کے چاہنے والوں کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, یہ سلیوز کو, غلاموں کو, کنیزوں کو پرچیز کیا کرتے تھے, اپنے گھروں میں ان کی بہترین تربیت کیا کرتے تھے. کبھی آپ کو رسول کے خاندان میں سے اتنے ائمہ معصومین علیہ السلام گزرے, آپ کو کوئی ایک سلیو کے بارے میں ان کا مسٹریٹمنٹ یا ان کے اپنے زبان سے کچھ ایسے کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ انہوں نے ہمیں مسٹریٹ کیا ہو, یا انہوں نے جو ہے ہمیں ایک ہیومن جو انسان کے اندر ایک فکر پائی جاتی ہے یا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں, اس طرح سے ہمیں نہیں سمجھا ہو. تو آپ امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے میں جا کر دیکھ لیں, قمبر اور فضہ جو مشہور ان کے غلام اور کنیز. لیکن جناب فضہ بھی آ رہی ہیں تو کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا وہ کوئی لو پوزیشن پر تھیں؟ بہت ساری روایتوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ وہ تو ایک جگہ کی ملکہ تھیں, حبش کی ملکہ تھیں, اور پھر وہ خود جو ہے انہوں نے اپنی جوتیاں جو ہے تخت پہ رکھ دیں اور پھر وہ خود وہاں پر چلی آئیں. ایک روایت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے. دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ وہاں کے بادشاہ نے خود انہیں جو ہے گفٹ کیا تھا, اور سب سے بہترین کنیز تھی اس بادشاہ کی, اور انہوں نے گفٹ کیا تھا. تو جناب فضہ کے سلسلے میں بھی وہ جب آئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں, اتنی بہترین ان کی تربیت ہوئی ہے کہ ان کو اگر آزادی ملتی بھی تو اس آزادی کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بولتے کہ ہم آزاد رہ کر بہتر ہے کہ ہم آپ کے گھر کی غلامی کریں اور آپ کی کنیزی کریں, کہ ان کو وہ رائٹس مل رہی تھی وہاں پر جہاں ان کو شاید آزاد ہو کر بھی وہ رائٹس نہیں ملتی. اسی طرح سے حضرت قمبر کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہیں آزاد کرنا چاہا امیر المومنین نے, لیکن انہوں نے آزادی سے منع کر دیا کہ میں آپ کا در چھوڑ کے جانے ہی نہیں والا. تو وہ خود اپنے ول سے جو ہے ان کے در کے غلام یا کنیزے رہا کرتے تھے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ بعد واقع کربلا جب وہ واپس آئے مدینہ تو وہ بہت سارے جو ہے غلام اور کنیزے خریدتے تھے, اپنے گھر میں لا کر ان کی تربیت کیا کرتے تھے, اور پھر جو ہے انہیں آزاد کر کے انہیں بھیج دیا کرتے تھے اپنے اپنے وطنوں میں, جاؤ اور جو تم نے یہاں سیکھا ہے, جو تربیت تم نے یہاں پائی ہے اس کی جا کر تبلیغ کرو. اچھا, بہت سارے غلام اور کنیز منع کر دیتے تھے کہ ہم کو جانا ہی نہیں ہے آپ کے گھر سے, ہم کو آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر مل ہی نہیں سکتا, آپ کے در سے بہتر در کوئی مل ہی نہیں سکتا. تو اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ نے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس بات پر تاکید کی, تم خریدو, ان کی تربیت کرو, انہیں آزاد کر دو. تو کبھی ان کو غلام بنا کے رکھنے یا کنیز بنا کے رکھنے کی جو ہے بہت زیادہ اس پر سٹریس نہیں دیا گیا کہ ان کو جو ہے اپنی غلامی میں رکھو, ان کو کمتری کا احساس کراؤ. یہ چیز دین اسلام کی جانب سے نہیں ہے. خواہر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے ہمیں ریسزم پر اور بہترین دست دیا ہے, اور آپ نے ہمیں بتایا کس طریقے سے ابلیس انسانیت کی ہسٹری کا سب سے پہلا ریسسٹ تھا, اور اس کی کس حرکت کی وجہ سے آج ہم یہ سب اس مرض کو ہمارے سماج میں دیکھ رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اور درس دیں گی اگلی قسط میں. آپ کا آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی یہاں بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, چینل ون کی جانب سے آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ریسزم پر ایک ڈسکشن لے کر, اس ڈسکشن کا انٹینشن یہ نہیں ہے, یہ نیت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے کسی ریشیل ابیوز وکٹم کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی ایکسپریس کر دی, ہم نے ٹویٹ کر دیا, ہم نے کوئی آرٹیکل لکھ دیا, کوئی میم بنا دیا, اسٹیٹس بنا دیا, بلیک لائیوز میٹر, آل لائیوز میٹر, یہ سب کہہ کر ہمارا کام وہیں ختم نہیں ہو جاتا ہے, بلکہ ضرورت ہے کہ ہم ہر انسان کے ساتھ برابری کے ساتھ پیش آئیں. جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ ان پر صرف ترس نہ کھائیں, بلکہ اپنے سماج کو ایسا بنائیں کہ جہاں پر اتحاد اور ایکتا کا ایک بہترین ڈسپلے ہو, تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا سماج پیدا ہو جہاں پر آسانی ہو, جہاں پر انصاف ہو, اور جو پروگریسو ہو. اس کوشش کو ہم قائم رکھیں گے, اور اگلی قسط میں ریسزم پر اور ڈسکشن کریں گے ہماری مہمان خواہر زارا رضوی صاحبہ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو اور چینل ون کی ٹیم کو دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.